ادھر حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی، اور اسی دن امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام نے ادھر مکے سے کربلا یعنی کوفہ آنے کے لیے جو ہے سفر کا آغاز کیا۔ امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے نکلے تو ذی الحجہ کی 8 تاریخ تھی۔ جس تاریخ کو لوگ منی کی طرف جاتے ہیں اس تاریخ کو میرے امام کوفہ کی طرف آ رہے تھے۔ حالانکہ 25 حج آپ نے پیدل کیے تھے، لیکن آج امام عالی مقام کا حال یہ تھا، حج چھوڑ کر دین بچانے کے لیے امام نکلے، اور امام عالی مقام کو بہت روکا گیا۔ بالخصوص حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روکنے کی کوشش کی، سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بہت روکنے کی کوشش کی۔ کہتے امام میں چاہتا ہوں کہ اپنے دل کو سمجھاؤں، لیکن نہیں دل سمجھتا، بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آپ شہید کر دیے جاؤ گے، یا آپ کوفہ نہیں جا رہے ہو، آپ کربلا جا رہے ہو۔ رسول پاک سے ہم نے جو داستان سنی آپ کی شہادت کی وہ نگاہوں میں پھرتی ہے۔ بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، بیوی کو ساتھ نہ لے جائیں، آپ رکے رہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، رسول اللہ تشریف لائے اور مجھے حکم دیا، اور اب میں اس خواب پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ کیا خواب دیکھا؟ مجھے حکم ہے وہ خواب میں کسی کو بیان نہ کروں اور میں چلا جاؤں۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو جو ہے وہ کوفہ کا سفر شروع کیا۔ کہنے کو کوفہ تھا، اصل میں وہ سفر کربلا کا سفر تھا۔ ہائے کیا قربانی ہے آل نبی کی، نبی کے خانوادے کے نواسے رسول کی۔ لوگ منی جا رہے ہیں حج ادا کرنے کے لیے، حج اکبر کی ادائیگی کے لیے، امام کربلا جا رہے ہیں۔ لوگ منی میں 10ویں ذی الحجہ کو جانوروں کی قربانی کریں گے، میرے امام اس حج اکبر کے موقع پر 10ویں محرم کو اپنی اولاد کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر! لوگ اللہ اکبر منی کے میدان میں دکانیں لگائیں گے، ان کی دکانیں بڑھا دی جائے گی، لیکن فرات کے کنارے ابن حیدر کا اس طریقے سے میلہ لگے گا کہ قیامت تک کبھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! ذمہ داریاں ادا کرنے کا کیا احساس ہے آل پیغمبر کے اندر۔ اللہ اللہ! امام علی مقام مکے سے رخصت ہوتے ہیں، مکے والے آنکھوں کو نم کرتے ہوئے بادیدہ نم آنسوؤں کی سوگات کے ساتھ کربلا کے مسافر سیدہ کے لال کو الوداع کہتے ہیں، اور حرم کا وارث اب ہمیشہ کے لیے حرم سے نکل جاتا ہے۔ بہت کہا گیا، بہت منایا گیا، اس کو کچھ ظالموں نے غلط رنگ بھی دیا، لیکن یاد رکھیں یہ حضور کا حکم تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ حکم رسول جو ہے بذریعہ خواب امام کو بتایا گیا۔ امام نے پوری زندگی وہ خواب کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا، اور امام علی مقام جو ہے وہ مکے سے روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ 20ویں منزل پہنچے، امام نے مکے سے کربلا تک 20 منزلیں طے کی۔ 20 منزلیں، 20ویں منزل یا 21ویں منزل نینوا کی تھی۔ نینوا یہ فرات کے کنارے پڑتا ہے، یہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ امام علی مقام جو 12ویں منزل پہ پہنچے تو وہاں حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر آپ کو گرفتار کرنے آیا۔ امام علی مقام نے اس سے باتیں کی، وہ سختی نہیں کرتا تھا، اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ دیکھو میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، خطوط بھیجے گئے ہیں، واسطے دیے گئے ہیں، اس لیے میں خود نہیں آیا، بلایا گیا۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، میں آپ کو قیدی بنا کے لے جاؤں گا۔ امام نے غصے میں کہا تیری ماں تجھ پہ روئے۔ اس نے کہا امام اگر یہ بات کوئی اور کہتا تو میں اس کو جواب دیتا، آپ کو جواب نہیں دوں گا، کیونکہ آپ کی ماں بنت پیغمبر ہے اور ان کی عزت اور تعظیم ہم پہ فرض ہے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے اس سے بہت باتیں کی۔ اس نے کہا ایک کام کریں، آپ کوفہ نہ جائیں، ہم قادسیہ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، اور قادسیہ کے راستے پہ چل پڑے۔ بالآخر یہ ہوا کہ راستے سے ہٹ کر اس نے کہا امام آپ ایک کام کریں، ایک جگہ پر آپ اتر جائیں، اور پھر عورتوں کا بہانہ کر کے آپ الگ ٹھہریں، میں الگ ٹھہروں، پھر یہ ہو
کہ آپ جو ہیں وہ نکل کر کے چلے جائیے گا، یہ ہوگا، میں کہوں گا پتہ نہیں امام کہاں چلے گئے، اور اس طریقے سے یہ مصیبت میرے سر سے بھی ٹل جائے گی۔ امام علی مقام اس مقام پر جیسی اترے تو ایک آندھی چلی، ایسی آندھی چلی کہ وہ سرخ آندھی سے امام علی مقام کے سر کے اور داڑھی کے بال بھی سرخ ہو گئے۔ سیدہ زینب پاک نے کہا یہ سرخی اس مٹی میں کیسی؟ تو کہا اس مٹی سے تو جو ہے وہ کرب اور بلا کی بو آتی ہے۔ اور اس کے بعد جب کہا کہ یہاں پر اپنے خیمے گاڑ دو، تو جیسی خیمے گاڑنے کے لیے کھوٹیاں ٹھوکی گئی تو اس سے تازہ خون نکل آیا، تازہ خون نکل آیا، مورخین لکھتے ہیں اس سے تازہ خون نکل آیا۔ امام نے فرمایا کہ یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کہا اس جگہ کو وادی تف یا وادی تف کہتے ہیں، دونوں طرف کے تلفظ ہے۔ تو کہا اچھا اس کا اور بھی کوئی نام ہے؟ تو کہا یہاں سے قریب جو ہے وہ جو بستی ہے اس کو گازریہ کی بستی کہتے ہیں اور شیفاں کی بستی کہتے ہیں، اور کوئی نام ہے نینوا کے قریب ہے، اور کوئی نام ہے فرات کا کنارہ ہے، اور کوئی نام ہے اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ اچھا اسی مقام کے لیے میرے نانا نے کہا تھا کہ میرا حسین کربلا کی زمین پہ شہید ہوگا۔ ایک روایت جو غازریہ کے قبیلوں میں سینہ بسینہ چلی آئی، اور اب بھی وہ بیان کرتے ہیں اہل غازریہ کی نسل کہ امام پاک جب کربلا کی زمین پہ اترے تو اترنے کے بعد آپ نے فرمایا یہ زمین کن لوگوں کی ہے وہ معلوم کرو، تو معلوم کر کے اس کی رقم ادا کرو۔ تو شہزادہ علی اکبر نے پوچھا کہ امام ہم لوگ کم و بیش مکہ سے یہاں تک 20 مقامات پر ہم نے قیام کیا، لیکن ہم نے کبھی زمین کس کی نہیں پوچھا، رقم ادا کرنے کی بات نہیں کی، لیکن اس زمین کی ہم رقم کیوں ادا کر رہے ہیں؟ تو اس وقت امام نے فرمایا بیٹا جہاں قبریں بنتی ہیں نا تو وہاں کی رقم ادا کرنی چاہیے، اس لیے ہم اس زمین کو خرید رہے ہیں۔ امام نے اس زمین کو خریدا اہل غازریہ سے، اور اس کے بعد جو ہے خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ بہرحال امام پاک نے جب خیمہ لگانے کا حکم دیا اور خیمے لگ گئے تو اس کے بعد پھر وہ محرم کی 2 تاریخ تھی اور ہجرت کا 61واں سال تھا، جمعرات کا دن تھا۔ اس کے بعد بھی حر نے کہا آپ ایک مرتبہ میری گزارش ہے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ امام نے فرمایا جو لکھا ہے وہ ہوگا، ہم اپنی منزل پر آ گئے۔ حر نے کہا کہ امام ایک بار آپ چلے جائیں، رات کے وقت نکل جائیں۔ کہا گیا کہ امام رات کو نکلے، رات بھر سفر کرتے کرتے صبح ہوئی وہیں پہنچے۔ اس طریقے سے 3 دن ایسے ہوا۔ بہرحال امام علی مقام علی جدی علیہ السلام پھر جب محرم کی 7 تاریخ آئی، محرم کی 7 تاریخ کو امام اور ان کے خاندان پہ پانی بند کر دیا گیا، اور عمر ابن سعد جس کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ پچھلے سالوں میں ہو چکا، وہ لشکر کے ساتھ آیا۔ طبری کی تحقیق کے مطابق کربلا میں یزید کے حکم سے 30,000 کا لشکر تھا، بعض لوگوں نے 10,000، بعض لوگوں نے 40,000، اسی طریقے سے بعض لوگوں نے 22,000، سب نے الگ الگ لکھا، لیکن امام زین العابدین کا اپنا خود کا قول ہے، اور ابن جریر طبری کہتے ہیں 30,000 کا لشکر تھا۔ اور ادھر کتنے لوگ تھے؟ کہا جاتا ہے ادھر زیادہ سے زیادہ بہت بڑی تعداد اگر گنی جائے تو زیادہ سے زیادہ 145 لوگ بنتے ہیں، بہت مبالغے کے ساتھ، لیکن کچھ لوگوں نے 72 کہا، کچھ لوگوں نے 82 کہا، کچھ لوگوں نے 92 کہا، یا کچھ لوگوں نے 100 کہا، 105 کہا، لیکن یہ تعداد بچے بوڑھے بڑے سب ملا کر اتنی بنتی ہے۔ لیکن ادھر 30,000 کا لشکر تھا۔ 9ویں محرم کو دن میں ان لوگوں نے حملہ کیا تو امام نے حضرت غازی عباس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ حضور وہ حملہ کر رہے ہیں۔ کہا کہ آج 9 محرم ہے، ان سے کہو کہ آنے والی شب عاشور ہے، اس لیے جو ہے ہم آج نہیں لڑیں گے، لڑنا تو ہے ہی، مرنا تو ہے، شہید بھی ہونا ہے، ان سے کہو کہ یہ کل جنگ کریں، آج کی رات ہمیں عبادت کے لیے دے دیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آج مہلت نہیں دیں گے۔ انہی کے لشکریوں میں سے کسی نے کہا اگر کافر بھی ہم سے مہلت مانگتے تو ہم ان کو دے دیتے، یہ تو نبی کا خاندان ہے،
ایک رات کی مہلت مانگ رہے ہیں، دینے میں کیا جاتا ہے۔ بالآخر یہ شمر وغیرہ سب جمع ہو چکے تھے، میں نے بہت اختصار کر دیا اس لیے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ اگر تفصیلات سامنے رکھی جائے تو پھر شہادتیں نہیں پڑھی جا سکے گی جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مہلت دے دی، امام نے جو ہے اپنے خیمے میں سب کو بلایا اور بلا کر امام کے لیے ایک لکڑی کی کرسی رکھی گئی اور امام اس پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد امام نے سارے آوان و انصار اپنے خاندان سب کو جمع کیا، عورتیں دوسرے خیمے میں تھی، امام نے اپنے خیمے میں سب کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا دیکھو کہ میرے ساتھی جتنے وفادار ہیں ایسے وفادار ساتھی کسی کو نہیں ملے، تم نے پورے سفر میں تکلیف اٹھائی، مصیبت اٹھائی، اذیت اٹھائی، میرے ساتھ بھوکے رہے پیاسے رہے، 2 دن ہو رہے، 7 سے لے کر آج تک آپ بھوکے پیاسے ہو، میں تم سے کہتا ہوں یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے پائیں گے تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم میں کا ہر آدمی میری اہل بیت میں سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے اور نکل جائے یہاں سے، میں اس کے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، کوئی شکوہ نہیں کروں گا، وہ میدان میں مجھ اکیلے کو پائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر تمہارے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، اب بچا لو اپنی جان، چلے جاؤ آپ۔ اور اس کے بعد امام نے کہا اگر تمہیں اجالے میں جانے سے جو ہے وہ حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، تو میں تمہارے لیے کہ تمہیں حیا نہ آئے میرے سامنے جاتے، میں تمہارے لیے چراغ بجھاتا ہوں۔ میرے امام نے چراغ بجھا دیا، چراغ بجھ گیا، بجھنے کے بعد امام آنکھ بند کر کے منتظر تھے کہ جانے والوں کو اجازت دے دی ہے، کون جاتا ہے؟ تاریخ کے اوراق گواہ ہے، بہت دیر تک خیمہ آل ابا کے اندر سسکیوں کی آواز بلند ہوئی اور سسکیوں کی آواز بڑھتی ہی جا رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے میں امام نے دیکھا سسکیوں کی آواز بڑھ رہی ہے، امام نے فرمایا عباس اٹھو اور چراغ روشن کر دو۔ یعنی میرے امام کو اتنا یقین تھا اگر کوئی گیا بھی ہوگا تو گیا ہوگا، لیکن میرا غازی مجھے چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا۔ غازی کے لیے کہا عباس اٹھو چراغ جلا دو۔ جب چراغ جلایا تو سب کے سب موجود تھے، اب سب کے اپنے جذبات تھے۔ سب سے پہلے سیدنا غازی عباس نے کہا امام اس زندگی پہ لعنت ہے جو آپ کے بعد ہو، امام ہم تو نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اور جب تک ہمارا وجود باقی ہے ہم آپ پہ گرد و غبار آنے نہیں دیں گے، آپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے؟ اس طریقے سے حضرت حبیب ابن مظاہر ان کو اللہ اکبر، یہ وہ ہستی ہے سیدنا حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، اور ایسا صحابی ہے کہ ایک رات میں ایک قرآن مقدس ختم کرنے والا صحابی ہے۔ کہ ہاں میں یہ بات عرض کر دوں، کربلا میں جو 72 نفوس گنے جاتے ہیں ان میں 8 میرے نبی کے صحابی ہیں، 8، اور تقریباً 14 سے زیادہ تابعین ہے کربلا کے اندر۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صحابہ نہیں گئے اور صحابہ کی اولاد نہیں گئے، تو یہ تابعین کون ہے بھائی؟ صحابہ کرام کون ہے؟ اسی لیے کربلا، اللہ اکبر، بدر بھی آل اور اصحاب کا مجموعے کا نام ہے اور کربلا بھی آل و اصحاب کے مجموعے کا نام ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی جنگ میں بھی آل اور اصحاب دونوں کی قربانی ہے، کربلا میں بھی آل و اصحاب دونوں کی قربانی ہے۔ اس لیے اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ابھی آگے بات آتی ہے، سب نے اپنی اپنی قربانیوں کی بات کی۔ امام نے جب دیکھا کوئی جانے، ایک بھی نہیں گیا، ایک بھی نہیں گیا، امام کی بارگاہ سے اٹھ کے ایک بھی نہیں گیا۔ وفا ہے کربلا، اس طرح وفا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کوئی یہ بات بھی یاد رکھنا، ادھر سے آیا تو ہے، ادھر سے کوئی گیا نہیں ہے۔ امام نے کس طریقے سے ماحول بنایا تھا کہ آنے والے ادھر سے آئے ہیں، ادھر سے کوئی نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، تحفے لینے، نظر لینے، کھانے پینے سب آتے ہیں، مرنے کون آتا ہے؟ لیکن یہ اصلی لوگوں کی پہچان ہے، اصلی اور سچے لوگوں کی پہچان ہے کہ وفا کے لیے جان دیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر چند دن کی زندگی بچانے کوئی چلا بھی جاتا تو کائنات جب تک باقی رہتی لوگ لعنت کرتے، مگر وہ لوگ مر گئے، شہید ہو گئے، سب کچھ لٹا گئے،
لوگ امام حسین کو بعد میں سلام پیش کرتے ہیں، جب جاتے ہیں تو پہلے ان 70 شہیدوں کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور امام نے ان کو بھی کیسے جتن سے رکھا ہے، لوگ غلاموں کو اپنے قدموں میں رکھتے ہیں، حسین نے اپنے غلاموں کو اپنے سرہانے بٹھا کر کے رکھا ہے۔ جا کر کے اللہ تمہیں کربلا دکھائے، تم سب کو اللہ کربلا دکھائے تو جا کے دیکھنا وہ سارے شہید امام حسین کے سرہانے موجود ہے۔